اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پہلے روزے اور دوسرے روزے اور تیسرے روزے سے لے کے 15 روزے تک کا ثواب بتایا تھا کہ روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے۔ یہ جو مضمون ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہر مومنہ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہم جو بھوکے رہتے ہیں اور ہمیں مطلب کہ تھوڑا سی سختی پیش آتی ہے ہمارے ساتھ، تو اس کا کیا اجر ہے۔ یہ اجر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد نے بتایا ہے کہ آپ کو اس کا اجر اللہ میں عطا کرتا ہے، اور جو لوگ ہمیشہ باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں تو وہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر میں یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہم گنہگار بندوں کے لیے اللہ میں اتنا رحم کر رہا ہے، جو انبیاء جو مطلب کہ اپنے صوفیہ کرام ہیں، یا شہباز قلندر ہو گئے یا بڑی امام ہو گئے، یا مطلب کہ اور جو مطلب کہ ہمارے دربار ہیں ادھر مطلب کراچی میں بھی عبداللہ شہبازی کا صاحب ہیں، ان کا دربار ہے، تو انہوں نے کتنا کچھ عبادت کی ہوگی کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ ہم تو ابھی زمین میں قطرے سے بھی قطرے ہیں۔ آپ جتنے مرضی قرآن شریف پڑھ لیں، جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، ان کے جوتوں کے خاک میں نہیں ہم لوگ ہو سکتے۔ انہوں نے کتنا کچھ دین کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا۔ سلطان باؤ کی میں نے ہسٹری پڑھی تو وہ مٹی اٹھاتے تھے اور اس کو پھونک مارتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ شہباز قلندر ادھر سے اڑ کے ادھر چلے جاتے تھے۔ ان کی عبادتوں کا وہ ہے صلہ کہ وہ انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اللہ میں نے ان کو اتنا صلہ دیا ہے۔ ہم اگر جو میں یہ پڑھ رہا ہوں رمضان میں، جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے، تو اس کو سن کے تو حیران ہوں گے نا ہم لوگ کہ ہم گنہگار بندہ، عاجز بندہ، اس کو اللہ میں اتنا ثواب دے رہا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور یہ صرف امت محمدیہ کو یہ ثواب مل رہا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو نہیں ملا۔ اتنا ثواب پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ میں کہتا ہے کہ میں ان کو ہر نعمت سے نوازتا ہوں، میں ان کو ہر چیز دیتا ہوں، لیکن یہ میرا شکر پھر بھی ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہر دم ادا کرنا چاہیے۔ اللہ میں ہمیں بھوکے رکھتا ہے، جب بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کا ہمیں بیماری دے کے رکھتا ہے، جب بھی شکر کرو۔ یا اللہ جیسے تو چاہتا ہے، بس جیسے تو چاہتا ہے ویسے میں تیرے خوش ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے، لیکن پھر بھی ہمیں کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبح اٹھ کر شکر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں تو آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کے۔ اور پھر رمضان شریف میں جو اعمال کرتے ہیں، آپ کا سونا بھی ثواب ہے، آپ کا سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اوپر کے سانس میں علیحدہ ثواب ملتا ہے، نیچے کے سانس میں علیحدہ ثواب ہوتا ہے اگر آپ روزے سے ہیں۔ اور جو روزے دار روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بیمار ہیں، کوئی شوگر پینٹ اٹیک اور بیماری ہے، ان کو وہ استغفار کر سکتے ہیں اور وہ اپنے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی باتیں کر سکتے ہیں، درود و پاک پڑھ لیں۔ جس نے پورے مہینے درود و پاک کی 4 تسبیح روز پڑھی، میرا ایمان ہے اللہ میں نے اس کو بھی بخش دینا ہے۔ کیونکہ جب خدا فرماتا ہے رسول پاک سے، ان سے کہہ دو اپنی امت سے کہ رات کو جو سوتے وقت 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے، میں اس کو 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ جب آپ نے 30 دن مہینے میں قل ہو اللہ پڑھی رات کو سوتے وقت، تو آپ کو جو مطلب کہ 4 × 12 120 سال کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کہیں گے میں زندہ تو تھوڑا رہا ہوں، مجھے اتنا ثواب، یہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ابھی۔ جب آپ اس میں اور پڑھیں گے اور آپ کی عمر گزرے گی، آپ اس کو نالج حاصل کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کو ثواب جو ہے نا، آگے چل کے آپ کا ثواب آپ سے چھین کے کن کن لوگوں کو ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ ثواب ہم سے ایک شخص کی میں نے برائی کی، اللہ میں تو اس کو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں جب تک خود نہ اس سے معافی مانگ لوں، پھر یہ ہوگا کہ میرا ثواب اس کو کچھ جائے گا جس کی میں نے برائی کی۔ جس نے میرے سے برائی کی اس کا ثواب میرے پاس آئے گا۔ جتنا بھی آپ ثواب اکٹھا کر کے چلے جائیں، وہ اوپر کم پڑے گا۔ تو میں یہ آتا ہوں اپنے سلسلے کی طرف، جو میں نے رمضان کے سلسلے میں شروع کیا ہے۔ 15 روزے تک کا میں نے آپ کو بتایا۔ 16ویں روزے جو روزہ رکھے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں، جب قبر سے نکلو گے تو آپ کو لباس ہوگا، آپ کے جسم پہ آپ کے اوپر سایہ ہوگا۔
گرمی سے بچاؤ کے لیے جب قیامت میں آپ نکلیں گے تو آپ کو سایہ ہوگا، جو آپ نے روزہ رکھا تھا لوگ بلبلا رہے ہوں گے وہاں پر، آپ بما لباس اٹھیں گے اور آپ کے اوپر اللہ میں نے ایک سایہ کیا ہوا ہوگا، بادلوں کا سایہ کیا ہوا ہو یا کوئی بھی سایہ کیا ہوا آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا۔ اسی طرح 17واں جو روزے رکھیں گے اس کے بدلے میں اللہ میاں آپ کے والدین کو بھی بخش دے گا، آپ کو تو بخش رہا ہے، آپ کو تو بخش رہا ہے اور وہ آپ کے والدین کو بھی بخش رہا ہے، اور اپنے قیامت کی سختیاں آپ کے اوپر سے اٹھا لے گا۔ قیامت میں جو سختیاں ہوں گی اللہ میں کہتا ہے میں اس بندے کے اوپر سے اٹھا لوں گا جو صحیح معنوں میں روزہ رکھے گا، خلوص کے ساتھ رکھے گا، گالی نہیں نکالے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، عبادت میں ٹائم گزارے گا، حقدار کو حقدار دے گا، کسی کو جھڑکے گا نہیں، اور رزق حلال سے روزہ رکھا ہوا ہوگا، میں اس کو جناب اس کی سختیاں اٹھا لوں گا قیامت والے دن اور اس کے والدین کو بخش دوں گا۔ اسی طرح 18ویں روزے میں کہہ رہا ہے حضرت جبرائیل، ماکائیل، افرائیل اور عاملین عرش کو حکم دے گا کہ اگلے سال تک اس امت محمدیہ کے اوپر سے مطلب کہ تمام اپنا سختیاں اٹھا لو، تمام اس کے اوپر سے گناہ اٹھا لو۔ یہ ان فرشتوں کو اللہ میں حکم دے رہا ہے، یہ رسول پاک علامہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح 19ویں روزے میں زمین و آسمان کے تمام ملائکہ ہر روز تمہاری قبر کی عبادت، قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے اور تمہارے لیے عرش سے ہدیہ لے کر آئیں گے۔ جب آدمی فوت ہو جائے گا نا اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ جس نے 19واں روزہ بھی رکھا اس دن آپ کے لیے ہدیہ لائے گا۔ یہ 19ویں رات جو سی نا یہ حضرت علی کو ضرب بھی لگی تھی، یاد آ گیا مجھے، حضرت علی کو ضرب بھی لگی۔ آج کی رات تو آپ نے اعمال میں گزارنا ہوتا ہے، 19، 21، 23 یہ تو لازمی آپ نے جو پورے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتا وہ کم سے کم اس راتوں میں اعمال کر لے، اس راتوں میں اعمال کرے۔ اس شب قدر کی رات اسی کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ میں فرما رہا ہے کہ میں ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ صدق دل سے میرے پاس دعا مانگے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرما رہا ہے کہ آج کی رات مانگ لو جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے، اپنی دنیا کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، جو مانگے گا اللہ میں دے گا محمد و آل محمد کے صدقے سے۔ تو یہ 19ویں رات تو ویسے بھی عبادت کی رات ہے، ویسے بھی روزے کا ثواب ملے گا، اور جو آپ عبادت کریں گے رات کو اس کا بھی بہت ثواب ملے گا۔ اس کے بعد 20ویں روزے کا جی ہر روز کے 100 سال کے برابر آپ کو مطلب کہ اس کا اجر ملے گا، 100 سال کے برابر ہر روز کے، ایک روز میں جیسے ایک دن گزر آپ کو 100 سال کے عبادت کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، یا 100 سال کے آپ کے اوپر جو اللہ میں نے ثواب دیا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور جبرائیل کے پر کے برابر، جبرائیل امین کے جتنے پر ہیں اس کے پر کے حساب سے آپ کو سال کی عبادت، ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ جبرائیل کے جتنے بھی پر ہیں نا وہ تو پڑھ اوپر جاتے ہیں نا، مکائیل وہ مطلب یہ ملائکہ ہے نا، تو ان کے جتنے پر ہیں اس کو بھی ایک سال کی عبادت کے برابر آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح 21ویں روزہ جو رکھتا ہے نا تو وہ دنیا کا اور قبر کا سب غم آپ کو ختم ہو جائے گا، دنیا میں آپ کو کوئی غم نہیں ملے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اصل میں نا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ غم کیا ہے، کوئی غم بہت کچھ ہوتا ہے نا، غم تو بہت ہوتا ہے۔ قبر میں جو کچھ ملنا ہے، غم ہونا ہے، افسردگی ہونی ہے، ملک الموت نے آنا ہے، ہمارے اعمالوں کو دیکھنا ہے اور کچھ نہیں ملنا، تو اس کے بعد تو پھر وہ ہمیں جھنڈی دکھلا دی نا دوزخ کی کہ جاؤ ادھر جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ میں اس وقت بھی آپ کو قبر میں بھی اپنا دنیا کا ہر غم سے دور رکھوں گا، جو مطلب کہ 21ویں روزہ ربی رکھے گا۔ باقی جو 1 سے لے کے 20 تک آپ کو مل رہا ہے وہ تو ملے گا، اس کو آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں، آپ تو اربوں خربوں اور پتہ نہیں کتنے ثواب مل گیا آپ کو۔ تو یہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ صرف مجھے یہ ملے گا، نہیں، اس کو یہ تو آپ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو 22ویں روزے ملک الموت کو اس طرح بھیجے گا جس طرح وہ انبیاء کی روح قبض کرتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کی، کوئی وہ نہیں ہو جتنی ہم پڑھتے ہیں نا کہ روح ایسے کھینچی جائے گی، پیر سے کھینچی جائے گی۔ اللہ میں فرماتا ہے
رسول کے ذریعے اپنی امت کو کہہ دو جس نے 22واں روزہ رکھا اس کو میں اس کی روح اس طرح کھینچی جائے گی جس طرح میں انبیاء کی روح کو کھینچتا ہوں بلا تکلیف، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح یہ 23ویں رات کے بارے روزے کے بارے میں فرماتا ہے، تم نے میری امت کو، جتنی بھی اللہ کی امت ہے سب کو آپ نے کپڑا پہنا دیا۔ کپڑا پہنانے کا بہت ثواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری تمام امت کو آپ نے، میری امت کے ہر یتیم کو آپ نے کھانا کھلا دیا اور لباس پہنا دیا، اس کا ثواب اتنا آپ کو ملے گا۔ اور 24ویں روزے کے لیے فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ، 1000 غلام آپ نے آزاد کیے، اور وہ بھی حضرت اسحاق کی اولاد کی طرف سے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے 1000 آپ نے غلام آزاد کر دیے، اتنا اس کا اجر ملے گا۔ اور 25ویں روزے میں عرش کے نیچے 1000 گنبد تعمیر ہوں گے اور آپ کا نور کا خیمہ ہوگا۔ یہ عرش کی بات کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ 27ویں روزے کہہ رہا ہے تمام مومنات کی آپ نے نصرت فرمائی ہے، اور قرآن کتاب کی تلاوت کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ جتنی بھی آپ کو کتابیں اللہ میں نے ابھی تک اتاری ہیں سب کے ثواب آپ کو ملے گا، اور سالوں کے حساب سے ملے گا۔ 28ویں روزے آپ کو نور کے 1,00,000 گھر اللہ میں عطا کرے گا۔ جو 28واں کا دن اگر آپ نے روزہ وہ بھی رکھا تو آپ کو 1,00,000 گھر نور کے عطا کیے جائیں گے، اور اس کے اندر چاندی کے 100 گھر ہوں گے۔ اتنا بڑا وہ ہوگا، 1,00,000 گھر ہوں گے، اور غیب سے چاندی کے جنت میں چاندی کے 100 گھر آپ کو عطا کرے گا۔ وہ تو آپ نے دیے، اب آپ کہیں گے میں نے اتنے گھر کیا کرنے؟ میں نے کہا نا ان باتوں کا ہمیں سمجھ نہیں ہے، یہ علماء کرام تفصیل بتاتے ہیں، لیکن یہ بہت کچھ ہے، یہ سوچ سے بڑھ کے ہے جو اللہ میاں فرما رہا ہے اپنے رسول کے تھرو کہ اے رسول کہہ دو میرے اپنے امت کو کہ میں اتنا کچھ آپ کو دوں گا۔ اسی طرح جب ہم 29ویں روزے پہ جائیں گے نا، 29ویں روزے رکھیں گے تو آپ کو 1,00,000 محلے عطا کرے گا، 1,00,000 محلے عطا کرے گا آپ کو۔ 1,00,000 محلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ لیکن یہ آپ اس کی ملکیت ہوگی۔ آپ جیسے جگیردار کے پاس کافی علاقے ہوتے ہیں نا، تو جگیردار کی کیا ٹور ہوتی ہے، تو آپ کو وہاں پر 1,00,000 محلے عطا کرے گا تو آپ کی کیا شان ہوگی۔ بخشے تو گئے، سب کچھ ہو گیا، یہ بھی مل گیا، محل بھی مل گیا، عبادت کا ثواب بھی مل گیا، پروں کے برابر ہی ثواب کو مل گیا، سارا کچھ تو آپ کو مل رہا ہے۔ یہ بھی 27ویں روزے میں آپ کو ملے گا جب آپ نے رکھ لیا ہے۔ اسی طرح 29ویں روزے میں، اور 30ویں روزے میں آپ 1,000 شہید، 1,000 صدیق، 50 عبادت اور 51 سالہ عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ 1,000 شہیدوں کا، 1,000 صدیقوں کا، اور 50 سال، ان کی 50 سال عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی 50 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور 2,000 سال کے روزوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا جس نے آخری روزہ بھی رکھا۔ 2,000 سال کے روزوں کا ثواب کتنا ہو گیا؟ جب یہ 30 روزوں کا ثواب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تو ہماری سوچ سے باہر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2,000 سال کے روزوں کے ثواب ملے گا۔ اور ابھی اس میں اپنے شب قدر کے اعمال باقی ہیں، شب قدر کے تو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا ملا۔ یہ تمام چیزیں میں نے کتابوں سے نوٹ کی ہیں، اور اس اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جو ہمارے آخری نبی ہیں، اور اللہ نے ان پہ مہربانی کی کہ اپنی امت کو دے دو، صدق دل سے میری طرح عبادت کرے، میں ان کو اس کا ثواب دوں گا۔ کوئی اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، کوئی اس میں بیکار ایسی حدیث نہیں، سب حدیثوں کا ثبوت میرے پاس ہے، سب چیزیں میرے تعریف ہیں، اور یہ حقیقت آپ کسی علماء سے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اچھی باتیں کر رہا ہوں نا، جب یہی تو مجھے آپ سے ملنا ہے، نہ میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں، نہ میں آپ سے کچھ کرتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں میری یہ چیزیں لوگوں تک پہنچیں، اللہ مجھے اس کا ثواب دے، اور میں چاہتا ہوں اور سے اور تک جائے، تو آپ اس کو
لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور اس کو سبسکرائب کر دیا کریں۔